أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. یہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے اور آپ اس اذان کو سن رہے ہوں تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یہ حدیث اسی مسئلے کی وضاحت کر رہی ہے کہ اذان کے جواب دینے کی کیا کیفیت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنو فقولوا تو تم کہو مثل ما يقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے، جیسے مؤذن اذان کے کلمات ادا کرتا ہے اور مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح جو ہے وہ کلمات کہو، دہراؤ اور مؤذن کی اذان کا جواب دو۔ یہاں دو تین مسائل اور ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جیسے مؤذن کہے ویسے کہو، جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میرا نام سن کے درود پڑھو، تو آپ کا نام اس نے مبارک سن کر درود پڑھنا چاہیے۔ تو اس مقام پر جو درود ہے وہ اذان کے بعد فرمایا کہ ثم صلوا علیہ، جب اذان پوری ہو جائے تو پھر تم مجھ پر درود پڑھو۔ جو اس موقع پر نہیں پڑھ سکے اب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہو بہو مؤذن کے الفاظ کی مطابقت کی جائے اور بالکل وہی جواب دیا جائے جو مؤذن کلمات ادا کرتا ہے۔ البتہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا مشروع ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ مؤذن دعوت دے رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر آپ بھی وہی کہیں حی علی الصلاۃ تو آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ مؤذن تو اذان دے رہے اور لوگوں کو دعوت دے رہے کہ نماز کے لیے آؤ، تو آپ کس کو دعوت دیں گے؟ اس لیے اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دوسری بات یہ ہے اذان سن کر مسجد میں جانا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اسی عقیدے کا اظہار۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوۃ نہیں ہے کوئی بھی طاقت برائی سے پھیرنے والی، ولا قوت اور نہ ہی کوئی طاقت نیکی کی توفیق دینے والی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اپنے کام کاج کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اور بعض اوقات نیند کو چھوڑنا اور مسجد میں حاضر ہونا نماز باجماعت کے لیے یقیناً ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے اور اللہ کی توفیق ہی سے ممکن۔ اس لیے شریعت نے ادب سکھایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف،
تو اللہ کی توفیق کو شامل حال کر لو، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ اور درود جو ہے وہ اذان سن کر پڑھا جائے، اور اذان سن کر اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الرسول۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی اور واجب ہو جائے گی۔ ایسے بندے کی ضرور میں شفاعت کروں گا جو اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اور میرے لیے وسیلہ اور مقام محمود اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، جو کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا اللہ کا قرب ہوگا، ایسا قرب کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو بھی اس وسیلے کو طلب کرے گا اور مقام محمود کی دعا کرے گا میرے لیے، تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ اذان سے متعلقہ کچھ محاسن جو کہ شریعت نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اذان کا آخر لا الہ الا اللہ ہے، جس پہ اذان ختم ہوتی ہے کلمہ توحید پر، اور سننے والے سن کر جواب بھی دیں اور درود بھی پڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بدعت رواج پا چکی ہے، اذان شروع کرنے سے قبل اور اذان شروع کرنے کے بعد مائکروفون پر بلند آواز سے درود پڑھنا، اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ کلمات اب اذان کا حصہ بن چکے ہیں، جس کو علماء نے بدعت کہا ہے، جو کہ سنت سے یا صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ درود پڑھنا ایک افضل عمل ہے، لیکن کہاں پڑھا جائے؟ جہاں پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم کوئی عبادت اپنی مرضی سے بنا لیں گے تو وہ بدعت ہوگی، جو کہ بڑا بھیانک جرم ہے۔ ایک بدعتی انسان بدعت کا ارتکاب کر کے نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے گویا کہہ رہا ہے کہ تیرا دین ناقص، نعوذ باللہ۔ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ کہاں مکمل تو میں کر رہا ہوں۔ جو دین اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا اس میں اذان سے قبل اذان کے بعد درود نہیں ہے، لیکن میں درود بڑھا رہا ہوں تو میں مکمل کر رہا ہوں۔ اس کو استدراک بولتے ہیں کہ میں نے ایک کمی کو پورا کر دی، ایک کمی کو دور کر دی۔ تو اس سے بڑا دین کا باغی کون ہوگا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ چھپا لی۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بدعتی انسان سے اللہ تعالیٰ نے توبہ چھپا لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی